بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جنازے سے متعلق کچھ سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال ہمارے یہاں جنازہ پڑھنے کے بعد جنازے کو کندھے پر رکھ کر کے 40 قدم شمار کر کے میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، جنازے میں قدم شمار کرنے سے متعلق ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل جنازتاً 40 خطوتاً کفرت لہ 40 کبیرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کو 40 قدم تک اٹھایا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ فقہاء کرام نے اس کی یہ صورت ذکر کی ہے کہ میت کے تختے یا چارپائی یا تابوت کے چاروں پائی کے ساتھ 10 قدم چلے، اس طور پر کہ پہلے میت کے دائیں ہاتھ والے پائے کو اپنے دائیں ہاتھ کے کندھے پر رکھ کر کے 10 قدم چلے، اس کے بعد پیچھے آئے اور میت کے دائیں پیر والے پائے کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کے 10 قدم چلے، پھر میت کے دائیں ہاتھ کے پائے کو اپنے بائیں ہاتھ کے کندھے پر رکھ کر کے 10 قدم چلے، اور اس کے بعد میت کے دائیں پیر والے پائے کو اپنے بائیں ہاتھ کے کندھے پر رکھ کر کے 10 قدم چلے۔ اس طرح سے میت کو اٹھا کر کے چلنا مستحب ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کے خلاف چلے، یا بھیڑ کی وجہ سے، راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر ایسا نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کو واجب سمجھ کر کے کرنا یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ آپ نے جو صورت بیان کی ہے کہ میت کو اٹھا کر کے 40 قدم چلنے کے بعد میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس سے میت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جنازہ اٹھانے والوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد تدفین کے وقت مردے کے سر کی جانب 3 مٹھی مٹی کی ڈالی، لہذا یہ عمل بھی مستحب ہے۔ مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مٹھی بھر کر کے 3 مرتبہ قبر پر مٹی ڈالی جائے، پہلی مٹھی سر کی طرف اور دوسری مٹی کی مٹھی درمیان میں اور مٹی کی تیسری مٹھی پاؤں کی طرف۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جب پہلی مٹھی ڈالیں تو اس وقت پڑھیں منہا خلقناکم، اور جب مٹی کی دوسری مٹھی ڈالیں تو اس وقت پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور جب مٹی کی تیسری مٹھی ڈالیں تو اس وقت پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ عمل بھی مستحب ہے۔ تاہم ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ مٹی ڈالنے کے دوران قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، قبروں کو روندا نہ جائے، اور قبروں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہمارے یہاں
دعا ضروری سمجھ کر کے کی جاتی ہے؟ کیا نماز جنازے کے بعد دعا کرنا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، نماز جنازہ خود یہ دعا ہے. اس میں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے عام یا خاص الفاظ میں مغفرت ہی کی دعا تو کی جاتی ہے. جنازے کے بعد مستقل دعا مانگنا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ تابعین اعظام سے، نہ تبع تابعین سے، نہ فقہاء سے، نہ ائمہ سے، نہ مجتہدین سے، اور نہ ہی محدثین اور مفسرین سے جنازے کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے. لہذا جہاں پر اس کا رواج اور اہتمام ہو یہ درست نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے. حضرات خلفائے راشدین میں سے کس نے کس کی نماز جنازہ پڑھی؟ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں. ان کی نماز جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی، اور خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی.